حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ 1444 محرم الحرام کی فضیلت اور اس کا مشہور و معروف ہونا واقعہ کربلا سے پہلے سے ہے کہ جب ابتدائے اسلام کا زمانہ ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو گرد و پیش میں یہودی مذہب کے لوگ رہا کرتے تھے۔ وہ 10 محرم کو اپنے مذہبی رسومات میں مصروف ہوتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ یہ بات عرض کی گئی کہ کیونکہ 10 محرم کو بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تو خاندان در خاندان یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں فرعون کے عذاب سے نجات ملی تھی اور فرعون کو غرق کر دیا گیا تھا، اور وہ اس میں روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ منہم، ہم ان سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہیں علیہ السلام۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے اگلے 10 محرم سے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لیکن عبادت میں ان کی مخالفت کرنی ہے، اگر یہ 10 کا رکھتے ہیں تو ہم 9 اور 10 کا رکھ لیں گے۔ یعنی عبادت میں بھی ہم نے ان سے مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے، اگرچہ کہ ان کے پیش نظر کچھ اور ہے اور ہمارے پیش نظر ہے اللہ کی عبادت۔ 10 محرم الحرام کو حضرت آدم کی ہی تخلیق ہوئی، اور 10 محرم الحرام کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے پار لگ کر جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہرتی ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ 10 محرم الحرام اپنی ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ جو قیامت کا دن ہوگا وہ بھی 10 محرم الحرام ہوگا، اور جب 10 محرم الحرام تاریخ ہوگی تو وہ دن جمعے کا ہوگا۔ اس دن کو مزید جو فوقیت مل گئی وہ عالم اسلام کا مشہور واقعہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دیگر رفقاء کی وجہ سے بھی یہ سلسلہ آگے بڑھ گیا۔ یقیناً اگر تاریخ اسلام کو دیکھا جائے تو جو ذی الحج کا مہینہ ہے اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بالکل اختتام پہ ان پہ حملہ ہوتا ہے، اور 1 محرم الحرام کو ان کی شہادت ہو جاتی ہے، اور پھر 10 محرم الحرام کوئی 25 سال کے بعد پھر نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، بات سمجھنے کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے رب تبارک و تعالی سے دعا کی
ایک دعا یہ کی کہ اے اللہ میری قوم پچھلی قوموں کی طرح یکدم عذاب میں مبتلا ہو کر فنا نہ کی جائے، جیسے کہ پچھلے قوموں کے اندر صالح علیہ السلام کی پوری قوم ایک ساتھ ختم کی گئی، لوط علیہ السلام کی پوری قوم ایک ساتھ ختم کر دی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا، اگرچہ کہ ہمارے اندر وہ خرابیاں جو عذاب کا سبب بن چکی ہیں اور ان کی وجہ سے قومیں اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکی ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ملاوٹ کرتی تھی، کیا امت مسلمہ ملاوٹ نہیں کر رہی؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ایک معجزاتی اونٹنی کی مخالفت کرتی ہے، بے ادبی کرتی ہے تو پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ ہماری قوم بحیثیت قوم تو نبی علیہ السلام کے سے محبت کا ہی دعویٰ کرتی ہے، لیکن امت کی بھی دو قسمیں ہیں نا، ایک امت وہ ہے جو قبول کر چکی، ایک حصہ کلمہ گو ہے، اور ایک حصہ وہ بھی ہے جو کلمہ نہیں پڑھا، وہ بھی اب سرکار کی ہی امت شمار ہوگی۔ بس فرق یہ ہے کہ ایک وہ ہے کہ جس نے قبول کر لیا، اور ایک وہ حصہ ہے کہ جس کو دعوت عام ہے۔ اب بے ادبیاں ہو رہی ہیں تو حکم تو ہونا چاہیے کہ پوری قوم کو ضائع کر دیا جائے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے قوم پر عذاب یک لخت نہیں آ رہا۔ ہاں مختلف جگہوں پر اللہ کی آزمائش ضرور نظر آتی ہے، کہیں سیلاب ہے، کہیں طوفان ہے، کہیں آندھی ہے، کہیں بجلی کا گر جانا ہے، مال مویشی کا ہلاک ہو جانا، افراد کا ہلاک ہو جانا، زلزلے آ جانا، لیکن وہ جزوی ہے۔ اربوں کروڑوں کی آبادی کے اندر 1000 2000 6000 20000 لوگ 50,000 لوگوں کا لقمہ اجل بن جانا پھر بھی جزوی ہے، جبکہ پچھلے زمانے کے اندر پوری قوم کو یک لخت عذاب میں مبتلا کیا جاتا تھا۔ ارشاد فرمایا میں نے دعا کی کہ آپس میں ان کی لڑائیاں چپکلش نہ ہو، تو مجھے اس دعا سے روک دیا گیا کہ یہ ہوگا۔ اور پھر صحابہ کرام کے زمانے اور ان کے بعد اور ان کے بعد اور آج تک مسلمانوں میں آپس میں یہ انتشار کی کیفیت رہتی ہے اور یہ رہتی رہے گی۔ اس میں تعلیم یہ ہے کہ جہاں فتنہ دیکھو اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ ایک زمانہ آئے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں فتنے اتنی تیزی سے ہوں گے کہ اگر کوئی چل رہا ہے تو اس کے مقابلے میں رکا ہوا محفوظ ہوگا، اور اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو اس کے مقابلے میں بیٹھا ہوا محفوظ ہوگا، اور کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کے مقابلے میں لیٹا ہوا محفوظ ہوگا۔ یعنی جتنی اس کی حرکت انوالومنٹ کم ہوگی اتنا ہی وہ محفوظ ہوگا۔ اور فرمایا ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ وہ شخص بہترین ہوگا کہ جب اس طرح کے حالات کو دیکھے تو وہ ایک اپنی بکری اٹھائے اور کسی پہاڑ کے دامن میں جگہ لے لے اور وہیں وہ چرتی رہے اور اس کے دودھ پی کر گزارا کر کے اپنی زندگی بسر کر دے۔ یعنی کہ فتنوں میں مبتلا ہونے سے کنارہ کشی کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ فتنہ و فساد کرنے والے لوگ یقیناً اپنی عاقبت اپنی آخرت کو ضائع کرتے ہیں، اور کل کو اللہ کے عذاب کا وہ حقدار ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر مزید دیکھیے
کہ حضرت عمر فاروق کا میں نے تذکرہ کیا تو اس زمانے میں جب کہ مسلمانوں کا علاقہ تھا، سب کچھ تھا، ایک شخص جو ابو لولو فیروز ہے، اس کے مجوسی غلام جو ابو لولو فیروز خود ہے، تو اس نے حضرت عمر فاروق پہ حملہ کیا۔ یہ مجوسی غلام تھا اور آپ کی شہادت ہوئی۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں تو حضرت عثمان غنی کو بھی شہید کر دیا گیا، اور جو لوگ تھے بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے۔ پھر اور آگے چلیے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی شہید کیا گیا، ان پہ بھی حملہ ہو۔ اور آگے چلیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، اور آپس میں کئی ایک لڑائیاں بھی ہو گئیں، اور بعد کے پھر بنو عباس، بنو امیہ اور اس طرح کے حالات۔ اور پھر آج کے زمانے میں دیکھیے کہ کئی ایک ممالک ہیں جو آپس میں ٹکراؤ کی شکل میں کھڑے ہیں، قومیں ہیں، برادریاں ہیں سب کلمہ گو، لیکن کہیں نہ کہیں وہ سبب درمیان میں داخل ہے کہ جو ایک دوسرے کے مال جان کا سبب بنا ہوا ہے ضائع کرنے کا۔ بس ایسے موقع، ایسے معاملات کو اگر دیکھیں تو پھر کنارہ کشی اختیار کریں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت ہی مثالی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا کے یہاں جب یہ شہزادے امام حسن اور حسین تشریف لائے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی اس کی خوشی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان دونوں صاحبوں کا نام رکھا اور فرمایا کہ یہ جو نام ہیں آپ سے پہلے، یعنی ان دو شہزادوں سے پہلے عرب اور دیگر علاقہ جات میں کہیں بھی یہ نام نہیں رکھے گئے تھے، اور بعض کتابوں کے مطابق یہ حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا یہ جنتی نام ہیں جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنے نواسوں کے رکھے، اور پھر ان نواسوں کی نسبت سے پھر پوری دنیا کے اندر لوگ ان ناموں کو رکھتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک نبی ہارون علیہ السلام، انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام شبر اور شبیر رکھے تھے، جو کہ اس زمانے میں زبان سریانی بولی جاتی تھی یا عبرانی، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے حسن اور حسین۔ تو اسی وجہ سے ان دونوں شہزادوں کے نام شبر اور شبیر بھی کہے جاتے ہیں، جو کہ حسن اور حسین کے معنی میں، جبکہ حضرت علی المرتضیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حرب رکھا تھا۔ حرب کا معنی عربی میں ہے جنگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام چینج فرما دیا اور خود رکھا حسن اور حسین۔ اس سے جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے، اور بزرگوں نے یہی لکھا اور بتایا، کہ جب بچوں کے نام اچھے رکھے جائیں تو اس کا اثر ان کی شخصیت پر آتا۔ آج کا جو زمانہ ہے، اولاد تو یقیناً جس کے مقدر میں ہے وہ اس دنیا میں آ رہا ہے اور ہو رہی ہے۔ اب ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے کا نام یونیک ہو، نیا ہو، اور اس نئے پن کے اندر وہ جو بھی نام چاہتے ہیں رکھ لیتے، چاہے اس کا معانی اور اس کا مطلب اچھا ہو برا ہو،
یا پتہ ہی نہ ہو، تو یہ سنت طریقے کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں یہ بات بتائی گئی کہ انبیاء علیہم السلام کے ناموں پر نام رکھو۔ بزرگوں نے فرمایا کہ ہم اس کے اندر یہ گنجائش اور دیکھ سکتے ہیں کہ بزرگوں کے ناموں پر نام رکھو، صالحین کے ناموں پر نام رکھو۔ اب ہر فرد نئے نام کے چکر میں وہ ایسے الفاظ کا انتخاب کر رہا ہے جس کا معنی اور مطلب صحیح نہیں بن رہا۔ دوسری بات، جو بھی پیرنٹس ہیں وہ کر کیا رہے ہیں کہ وہ موبائل ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس کے اندر نام لکھتے ہیں، یا جو بھی بچوں کے نام یا بچیوں کے نام یہ لفظ لکھا اور اس کو سرچ میں ڈال دیا اور اس میں سے نام اٹھا لیا۔ یاد رکھیے کہ یہ جو سرچ انجن ہے، یہ ایک کمپنی گوگل جو کہ امریکہ میں ہے، اس نے اس کو اوپن رکھا ہوا ہے۔ یہ کوئی تحقیقی یا ریسرچ کام نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے۔ جو چاہے اس کے اندر اپنی طرف سے اضافہ یا کمی کر سکتا ہے، اس میں آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس میں اضافہ کر لیں۔ تو اگرچہ کہ اس کے ٹاپ پر لکھا ہوگا اسلامی نام لڑکوں کے، اسلامی نام لڑکیوں کے، لیکن اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے کہ یہ صحیح نام ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح تقریباً معلومات اس حوالے سے تحقیقی بات، صحیح بات، درست بات کا انتخاب صاحب علم سے کروا لیا جائے کہ یہ میں نے دیکھا ہے، یہ بات یا یہ نام پسند آیا ہے، لیکن کیا یہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو حرب تھا چینج فرما دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک صحابہ اور صحابیات کے نام چینج کر دیے۔ مثلا ایک صحابیہ کا نام دیکھا کہ انہوں نے نام رکھا ہے عاصیہ، صاد سے اور عین سے، تو آپ نے کہا اس نام کو چینج کر دو۔ اب بظاہر ہمارے یہاں الف سے استعمال ہوتا ہے آسیہ، الف سے ہو یا عین سے ہو، آگے سین ہو یا صاد ہو، یہ دونوں نام مناسب نہیں۔ آسیہ کے معنی ہے گناہگار، نافرمان، اور آسیہ حمزہ سین یا کا معنی ہوتا ہے مایوس، جو قرآن میں کہ لا یأس الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتے ہیں وہ کافر لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسیہ نام کو چینج کر دیا کہ اس کو بند کر، ختم کرے، دوسرا نام رکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ناموں سے بھی منع فرمایا جس میں تکبرانہ معنی پایا جاتا ہو۔ جیسے ایک خاتون کا معنی ان کے نام کا معنی تھا برہ، تو معنی بنتا ہے اس کا بہت زیادہ نیک عورت۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس معنی کو بھی چینج کر دیں، اس کو بھی چینج کریں۔ تکبرانہ انداز نہیں ہونا چاہیے، آپ کے معنی میں عاجزی ہونی چاہیے، اور وہ نام اگر بزرگوں کے ناموں پر ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لائے ہیں تو ان کا عقیقہ کروایا کہ عقیقہ کیا جائے۔ اب عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن ہوا تھا، جس دن پیدائش ہوئی ہے وہ پہلا دن، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں اور 7واں۔ اب ہمارے یہاں رسم بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے اور اس کو کہتے ہیں چھٹی۔ حالانکہ یہ جو رسم ہے یہ ہم ہندوستان سے لے کر آئے ہیں،
اسلامی خوشی کا طریقہ یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. تو جو چھٹی کریں تو اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن اگر 7ویں دن سنت کی نیت سے کسی بچے یا بچی کی خوشی کا اہتمام کیا جائے تو یقیناً سنت کا ثواب بھی عطا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حسین کو خود ہی گھٹی دی. اس کو عربی میں کہا جاتا ہے تحنیک. تحنیک ایک خاص طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ اس زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موجودگی میں پیدا ہوا تو صحابہ کرام کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ پہلی غذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شریف اس کے پیٹ میں چلا جائے، اور آپ سے بڑھ کر بابرکت اور کوئی چیز اس بچے کے پیٹ میں نہیں جائے گی. اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مبارک لعاب کی برکتیں دیکھیں تو پھر اس پہ ایک پورا خطبہ چاہیے، اور احادیث کے اندر مجموعہ کثیر احادیث کا موجود ہے کہ کنواں خشک ہو گیا تو آپ نے کلی فرما دی تو کنواں ابلتا ہوا باہر آ جاتا، کھارا ہے تو میٹھا ہو جاتا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب کوئی بچے کی ولادت ہوتی تو اسے سرکار کے پاس لے آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور منہ میں لے کر اسے چباتے چباتے جب وہ رال ٹائپ کا بن جاتا تو آپ اس کو نکال کر بچے کے منہ میں دے دیا کرتے تھے. تو حضرت امام حسن اور حسین کو بھی اسی طرح تحنیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی. اس سے یہ بھی علماء نے فرمایا ہے کہ تحنیک یا گھٹی کسی نیک آدمی سے دلوانی چاہیے. یہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے بھئی دادی دیں گی یا دادا دیں گے یا نانی دیں گی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. خواتین کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو نیکی میں ہم سے سبقت لیے ہوئے ہے اس سے گھٹی دلوا دیں. بعض اوقات انسان رشتہ داری کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا اثر بچے پر جو آنے والا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. لہٰذا اپنے خواہش کو ایک طرف رکھ کر شرعی احکام کو مقدم رکھنا چاہیے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میرے جنتی پھول ہیں، جنتی پھول ہما ریحانی فی الدنیا، کہ یہ میرے جنتی پھول ہیں. اور پھر کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، حضور کو بھی ان سے محبت تھی، تو بچپن سے اسلامی تربیت کا اہتمام، دینی تربیت کا اہتمام، اور پھر وہ آگے چل کر لازمی باتیں امت کے امام بن گئے، پیشوا بن گئے. اور یہ تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے انہیں ملی. چھوٹے سے ہیں کہ کچھ زکوٰۃ کی کھجوریں آئی ہوئی ہیں جو کہ مستحق زکوٰۃ میں تقسیم ہونی ہیں، تو انہیں اتنی فہم نہیں تھی کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں، تو ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے وہ کھجور باہر نکلوا دی کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں، یہ ہمارے لیے درست نہیں، ہمیں یہ نہیں کھانی. اسی بات سے مسئلہ ظاہر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے مال سے سادات کرام کو نہ دیا جائے، بلکہ امت اگر کسی خاندان رسول کے فرد کو مالی طور پہ کمزور دیکھے تو امت اپنے صاف پیسوں سے جس طرح ماں باپ کی خدمت کرتی ہے اسی طرح ان سادات کرام کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے.
یہاں پہ یہ بات جو بتانا چاہتا ہوں تربیت کی وہ یہ ہے کہ وہ فہم اتنی نہیں ہے، عمر چھوٹی ہے، لیکن ان سے ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو رہی ہے کہ وہ کھجور اٹھا کر منہ میں کھا رہے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع فرما رہے، اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے لیے روا نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے کام والدین کے سامنے اولاد کر رہی ہے جو کہ جائز نہیں ہے، لیکن والدین یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، بعد میں صحیح ہو جائے گا، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ نہیں کہ جو پہلی مرتبہ غلط کر رہا ہے اس سے یہ کہہ کے چھوڑ دیا جائے ابھی تو ناسمجھ ہے، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا۔ یہ ہماری غلطی ہے، بلکہ اسی پہلے موقع پر ہی اسے اصلاح کی ضرورت ہے کہ اگر ابھی اصلاح ہو جائے گی تو آگے چل کر یہ عادت جو ہے وہ پختہ نہیں ہوگی۔ اب ایک کھجور کی بات کو لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنے سیریس ہیں کہ فوراً منہ سے نکلوا دی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس جسم میں حرام کا لقمہ جائے گا وہ جسم جہنم میں جلنے کا حقدار ہے، وہ جسم جہنم میں جلنے کا حقدار ہے، لہذا حرام لقمہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، جو کچھ اس منہ سے پیٹ کے اندر جائے وہ حلال ہی ہونا چاہیے۔ اب یہ کتنی اہم بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مجموعے میں یہ ایک اہم عنوان ہے جو بارہا ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ کوشش کریں حلال ہی کمائیں، حلال ہی کھائیں اور حلال ہی کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز 10 محرم الحرام شب عاشورہ کے اندر 9 اور 10 کے درمیانی شب میں انشاءاللہ محفل ہوگی، اس میں سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک محفل کا اہتمام ہماری اس مسجد میں ہوگا، جس طرح کہ تمام کراچی میں ہر مسجد میں ہی ہوتا ہے، تو آپ احباب کو اس محفل میں شرکت کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا امام علی مقام اور تمام رفقا شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا